اللہ رب العالمین نے ایک روایت اپنے لیے یہ بنائی ہے کہ جو کچھ مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کچھ مخلوقات کو مخصوص بھی رکھا ہے۔ کچھ مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، ان میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر بھیجا۔ قوموں میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اپنی خیر والی امت بنا کر بھیجا۔ دن اللہ رب العالمین نے پیدا کیے تو دنوں میں جمعہ کے دن کو، رمضان کے ایام کو اور ذی الحج کے دنوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص رکھا۔ ان میں اللہ رب العالمین نے باعث خیر و برکت انسانوں کے لیے رکھا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے مختلف جو اپنے لیے خصوصیتیں رکھی ہیں، ان میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات ہم کو اور ہمارے لیے جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، سب سے پہلے بطور امت مسلمہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیگر امتوں کے مقابلے مواقع ہمارے لیے زیادہ رکھے ہیں۔ دیگر امتوں کے مقابلے امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے سب سے خاص امت رکھا ہے۔ سب سے خاص امت ہونے کے ناحیے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے جو خصوصیت ہم کو رکھی ہے، وہ خصوصیت نہ صرف ہم کو دیگر قوموں کے مقابلے بلکہ جو اللہ رب العالمین کے چہیتے بندے تھے، یہودی بنی اسرائیل تھے، ان میں سے بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو مخصوص رکھا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہماری مثال اور اس سے پہلے جو امتیں گزری ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک انسان کسی کو اجرت پر اپنے پاس رکھے، کسی مزدور کو بلائے مزدوری کے لیے۔ جب وہ شخص مزدوری کے لیے آئے تو اس سے اس بات کا موافقہ کر لے، ایگریمنٹ کر لے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک تم کام کرو گے اور اس کے بدلے ایک قیراط تم کو دیا جائے گا۔ ہم سمجھ لیں 100، مثال کے طور پر 100 روپے ہم سمجھ لیں، 100 روپے آپ کو دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد وہ شخص دوپہر تک کام کرتا ہے یا پھر وہ قوم دوپہر تک کام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے اپنا 100 روپیہ لے کر۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسری قوم کو بلاتا ہے جو عیسائی تھے۔ پہلی قوم یہودی، دوسری قوم تھی عیسائی۔ ان کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا دوپہر سے لے کر نماز عصر تک، انہوں نے اس وقت تک کام کیا۔ کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو موافقہ کیا 100 روپے کا، ایک قیراط کا، اور ان کو وہ دے دیے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عصر کے بعد سے لے کر اپنے کام کی تکمیل کے لیے جس قوم کا انتخاب اللہ رب العالمین نے بنایا ہے وہ قوم امت مسلمہ ہے، اور ہم کو چنا گیا۔ اللہ رب العالمین نے عصر کے بعد سے لے کر مختلف یعنی بالکل قلیل وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہم کو بلایا، اور اس کا اللہ رب العالمین نے جو اجرت رکھی ہے وہ بھی ہم کو ڈبل رکھی گئی، 2 قیراط رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد جب یہ تقسیم یہودیوں نے دیکھی، عیسائیوں نے دیکھی کہ ہم نے زیادہ تر کام کیا لیکن ہم کو ان کے مقابلے اجرت کم ملی، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ما لنا، ہمارا کیا معاملہ ہے کہ کثیر العمل، کہ ہم کو کام تو زیادہ لیا گیا لیکن ہم کو بدلے میں جو اجرت ملنی چاہیے تھی وہ ہم کو کم دی گئی۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے كَذَلِكَ فَضْلِي أُعْتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، یہ میری اپنی روایت ہے کہ میں اپنے فضل کو جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہم تمام کو خیر کے لیے چنا ہے، ہم تمام کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص رکھا ہے۔ یہ سمجھیے آپ، اس کو یہاں پر ہم رکھ لیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو خصوصیت سے نوازا ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف مواقع ایسے رکھے ہیں، اوقات ایسی رکھی ہیں، جگہیں ایسی رکھی ہیں جو ہمارے لیے اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا سبب ثابت ہوتی ہیں۔ رمضان کا موقع، رمضان میں لیلۃ القدر، یہ اللہ رب العالمین نے صرف امت مسلمہ کو عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد عشر ذی الحج، یہ جو ذی الحج کے 10 دن آنے والے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے اتنے خصوصیات والے دن رکھے ہیں۔ یوم عرفہ اس میں ہے، یوم النحر اس کے اندر ہے، اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے 10 دن جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت سے نوازا کہ جن کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی، یہ دنوں کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا، پہلے تو چنا ہم کو تھا، اب ہمارے لیے دیکھیں اللہ رب العالمین کن کن چیزوں کو چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کو امت مسلمہ کے لیے رکھا، جس پہ اللہ رب العالمین نے جتنے بندوں کو اس روز اللہ تعالیٰ
جہنم سے آزاد کرتا ہے، کسی اور دن آزاد نہیں کیے جاتے۔ سب سے دنیا میں سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو امت مسلمہ کے لیے یہ 10 دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح اوقات کو چنتا ہے، اس طرح دنوں کو اللہ رب العالمین چن لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس روایت کا خیال کرتے ہوئے اب یہ جو ایام آنے والے ہیں ان میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے آپ کو بہتر اس انداز سے بنانے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے، دیگر اقوام کو چنا جا سکتا تھا، اس سے پہلے کتنی امتیں آئیں، ہم تمام کو کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس کام کے لیے، اس عبادت کے لیے، اس امانت کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے چنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کی اہمیت کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو مواقع اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اس میں ہم تمام کو اپرچونٹیز رکھی ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو ہم گریب کرنے کی کوشش کریں، ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو مواقع ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اب دیکھیں بہت سارے لوگ فضائل بتاتے ہیں اور بہت سارے فضائل ہم کو معلوم ہے، عرفہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، یعنی قربانی کے دن کی کیا فضیلت ہے، ایام التشریق کی کیا فضیلت ہے، اس کے علاوہ ان مختلف عبادتوں کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن ان فضیلتوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہم تمام کو معلوم ہونی چاہیے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یا پھر ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، یا پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا، ان 3 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو اپنے لیے چنا ہے، لہٰذا ان مہینوں میں انسان اپنے آپ کو ہر اعتبار سے کوشش کرے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتا ہے گناہوں سے، اس لیے کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان گناہ انجام دیتا ہے تو اس کا گناہ کا انجام دینا یا پھر گناہوں کا عادی ہونا گویا اس بندے کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ کوئی بندہ اگر گناہوں کا عادی ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس انسان کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی۔ یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یغار والمؤمن یغار وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، کہ اللہ رب العالمین باغیرت ہے، اللہ رب العالمین غیرت مند ہے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی غیرت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے زیب نہیں دیتی تھیں، ان کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین غیرت مند ہے، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں والمؤمن یغار، اور ایک مومن بھی باغیرت ہوتا ہے۔ مومن کے اپنے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ایمان اس کو نازیبا کام کرنے سے روکتا ہے، اس کا ایمان اس کو حرام کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ایک مومن حرام کاموں میں ملوث ہے تو اس کے دل میں ایمان صحیح معنوں میں نہیں ہے، اس کے دل میں جو ایمان ہے اس میں روشنی اور چاشنی نہیں پائی جاتی، اس کے ایمان میں وہ نور نہیں پایا جاتا جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ المؤمن ان اللہ یغار والمؤمن یغار، اللہ رب العالمین باغیرت ہے اور ایک مومن کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی غیرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ان حدوں کو پار نہ کرے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ جو حدیں اللہ رب العالمین نے، جو بیریئرز اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے باؤنڈری رکھی ہے گناہوں اور نیکیوں کی، ان کو پھلانگ کے گناہوں کی طرف نہ جائیں، یہ ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اور آپ سوچئے اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے دلوں سے سوال کریں کہ کہاں تک ہمارے دلوں میں غیرت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی غیرت کا اندازہ اس بات کا آپ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو نازیبا ہو سکتی تھی انسانیت کے لیے، ہر اس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے، اور ہم اس کو انجام دے رہے ہیں، تو گویا یہ ہماری بے غیرتی کی علامت ہے۔ اس کو ہم سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عام دنوں میں بھی ایک مومن اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہیں کرتا، اور خصوصاً جب یہ ایام آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چنا ہوا ہے، اس میں تو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ ورنہ اگر ان اوقات میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں اگر کوئی بندہ گناہ انجام دیتا ہے تو اس کا گناہ کا عقاب جو ہوگا، اس کے گناہ کی جو سزا ہوگی وہ کہیں اور زیادہ دی جائے گی۔ اس لیے کہ پہلی بات تو اللہ رب العالمین کی حرمت کا خیال نہ کرتے ہوئے گناہ کرنا، دوسرا گناہ کا بھی اس کو سزا دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے خاطر ہم اپنے آپ کو نیکیوں پر عمل کرنے والا بنائیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائیں۔ اب دیکھیں خصوصاً معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جو ایام آتے ہیں
یہ جو حرمت والے مہینے آتے ہیں ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا. دیگر فضیلتیں ہم تمام کو معلوم ہیں. ہم کو معلوم ہے یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے. ان 10 دنوں میں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن ان روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساروں کو دیکھیں گے جو ان کا معمول ہوتا ہے گناہوں کا, وہ معمول پر ویسے ہی ہوتے ہیں, کسی طرح کی تبدیلی ان کے معمول میں نہیں آتی. تو ایسا ان کی تبدیلی نہیں آنا ان کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو مواقع رکھے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا معاملہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کسی انسان کے ساتھ, کسی قوم کے ساتھ جب رحمت کا معاملہ کرتا ہے تو ان کے لیے وقت کم رکھتا ہے اور نیکیاں اللہ رب العالمین بٹورنے کے مواقع زیادہ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ موقع رکھا تو ہم اتنے اپنے آپ کو غافل بنا چکے ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو جو فائدہ اصل طور پر حاصل کرنا چاہیے, جو اس میں اپنے آپ کو یعنی جو اللہ رب العالمین نے موقع رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی جو جستجو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے, وہ جستجو اگر نہیں پائی جاتی تو ایک مومن کے ایمان کے شک کی علامت ہے. ایک مومن کے ایمان کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے, اور کمی کس سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے ہوتی ہے, اور زیادتی اس کے نیکیوں سے ہوتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پر دیکھیں کہ ہمارے اپنے دلوں میں اگر ان ایام کے آنے کے باوجود بھی کسی بھی طرح کی تبدیلی ہمارے اپنے دلوں میں نہیں آتی گناہوں کو لے کر, یا پھر گناہوں سے بچنے کا زاویہ ہمارے اپنے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا, یا پھر نیکیوں کو کرنے کی چاشنی اور نیکیوں کو کرنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا, تو ہمیں ایک مرتبہ پھر ایمانیات کا سبق پڑھنے کی ہم کو ضرورت ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیے ان ایام میں جو اہم کام ہم کو کرنے ہیں, سب سے پہلا کام جس قدر ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ انتہائی اہم ہے. دوسرے کام اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معمول ان کے گناہ ہوتے ہیں, مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کہہ دوں, کوئی بندہ ہے سگریٹ پینے کا عادی, اس کے زندگی میں یہ ان ایام کے آئیں اور چلے جائیں, کوئی تبدیلی اس کی زندگی میں نہیں آتی. کوئی ہے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا, اس کے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس کے کاروبار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کوئی ہے انسانوں کو, لوگوں کو ستانے والا, اپنے پڑوسیوں کو, کسی اور کو تکلیف دینے والا, اس کی تکلیف دینے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو اگر ان کاموں پر جمے رہنے کے باوجود ہم نیکیاں کریں گے تو یہ گناہ جو ہیں ہماری نیکیوں کے ختم ہو جانے کا سبب بنیں گے. اور دیکھیے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے کتنا دھتکارا جاتا ہے, انسان اللہ رب العالمین سے کس قدر دور ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے جس قدر قریب ہوتا ہے اسی کو اللہ رب العالمین عزت سے نوازتا ہے, اسی کو اللہ رب العالمین سربلندی سے نوازتا ہے. اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے دور کر لیتا ہے, شیطان سے اپنے آپ کو قریب کر لیتا ہے, وہ شیطان جو ذلیل ہے, دھتکارا ہوا ہے, اس سے اپنے آپ کو قریب کرتا ہے, تو یہ بندہ بھی ذلت و رسوائی سے دوچار ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو بندہ عزت چاہتا ہے, جو بندہ اپنے زندگی میں رعب چاہتا ہے, اس کو دیکھ کر لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہو, اس کی سربلندی ہو, دنیا میں رہتے ہوئے اس کی عزت و سربلندی ہو, قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے تو اس کے ساتھ اکرام و تکریم کا معاملہ کیا جائے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑ لے, اللہ رب العالمین سے قربت بڑھانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اگر اصل معنوں میں عزت کسی کے پاس ہے, اگر کوئی صحیح معنوں میں سربلند ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, تمام قسم کی عزتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہے, اللہ رب العالمین کے پاس. تو دیکھیے جو بندہ اپنے آپ کو نیکیوں سے دوچار رکھتا ہے, نیکیوں سے قربت رکھتا ہے, اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس کو اللہ رب العالمین کی عزت ملتی ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے مقبولیت لوگوں کے درمیان ملتی ہے. لوگ اس کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں, لوگ اس کے احترام کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو قوم اپنے آپ کو انفرادی اعتبار سے یا اجتماعی اعتبار سے گناہوں میں ملوث ہوتی ہے, اللہ رب العالمین سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ قوم اجتماعی اعتبار سے بھی اور اپنے آپ میں انفرادی اعتبار سے بھی ذلت و رسوائی سے دوچار ہو جاتی ہے. اس کی مثال اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم. یقیناً جن بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے آزاد کیا تھا,
آزاد ہونے کے بعد جب وہ آئے ایک میدان میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لقاء کے لیے بلایا تھا، تو اس موقع پر انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف ہم کو اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا سینال غضبہم، یقیناً اللہ رب العالمین کا غصہ ان کو ملنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین کا غصہ تو ان کو ملا، غصہ ملنے کے ساتھ ساتھ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، رہتی دنیا میں، دنیا جب تک رہے گی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار رکھا۔ آج انہوں نے اپنی ایک کنٹری بنا لی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی بھی قوم کے سامنے ان کا ذکر کریں، ایک ذلت و رسوائی سے ہی ذکر کیا جاتا ہے، اور سننے والا بھی ذلت و رسوائی سے ہی اس بات کو لیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یقیناً ہم وہ لوگ جو افتراء کے ساتھ کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ کس کو؟ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ كذلك نجزي المفترین، یہ ان لوگوں کی مثال ہے بنی اسرائیل کی کہ ہم نے ان کو ذلت و رسوائی سے، رہتی دنیا تک ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا، اور ہم اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کو، جو جھوٹ بولتے ہیں یا پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ ٹال مٹول کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان کی اپنی ذہنی الفاظ سے تو ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف شوق تو زبان سے نکل کر ظاہر ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو گویا انسان کے قول و عمل کا تضاد ہے، گویا یہ انسان کا اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا ہے کہ بندہ ایمان کی اپنے ایمان کا اقرار تو کریے اپنی زبان سے، لیکن اس کے عمل میں وہ چیز نہیں جھلکتی۔ تو اللہ رب العالمین ایسا ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایام برکت والے ایام ہیں، اس طرح برکت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے ایام اللہ تعالیٰ نے رکھے 360 ڈیز، ان تمام میں سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین اگر ایام کوئی ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو رکھا ہے۔ ان میں اللہ رب العالمین نے مختلف مواقع کو جمع کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے اہم عبادتوں کو جمع کیا، جتنے ارکان تھے 5 اسلام کے، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے اس میں انجام دینے کا موقع اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی کبریائی اس 10 دنوں میں ادا کی جاتی ہے۔ جس قدر لوگ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی تحمید، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار جس انداز سے کیا جاتا ہے کسی اور دنوں میں نہیں کیا جاتا۔ تو اس موقع پر جب اللہ رب العالمین کی ساری انسانیت اللہ رب العالمین کے لیے وحدانیت کا اقرار کرے، اس موقع پر ایک مسلمان اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھے، ایک مسلمان کی علامت نہیں ہوتی، ایک مسلمان کی یہ علامت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم تمام کو کوشش کرنی ہے کہ ہم توبہ نصوح کر کر لوٹ کر آئیں۔ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانے کی کوششیں کی تھیں، 1-1.5 مہینہ گزرا، لیکن وہ معمول ہم سے چھوٹتا گیا۔ وہ جو ہمارا روٹین تھا قرآن مجید پڑھنے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کا، روزہ رہتے ہوئے جس قدر نیکیوں کا خیال اور برائیوں سے دور رہنے کا خیال ہمارے اپنے دل میں رہتا تھا، وہ اب مدھم پڑتا گیا ہے۔ تو اب پھر اللہ رب العالمین نے اپنے سے جڑنے کا ایک اور موقع نصیب فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس غنیمت والے ایام کو ہم اچھی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے آپ کو ایسے بنا لیں کہ گویا ہم اس اپورچونٹی کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ جس قدر ہو سکے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے۔ ایک مومن کی علامت یہ ہوتی ہے توبہ ہم کریں، توبہ اپنے گناہوں سے، اور توبہ ہم اس انداز سے کریں کہ جو اس سے پہلے ہماری کوتاہیاں ہوئی عبادتوں میں، اس سے اللہ رب العالمین ہم لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے تم توبہ کرنے والے ہو جاؤ، توبہ کرنے والے ہو جاؤ۔ توبہ کو اللہ رب العالمین اس قدر پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یقیناً اس سے پہلے ہم سے گناہ ہوئے ہوں گے، یقیناً اس سے پہلے ہماری اپنی زندگی گناہوں والی زندگی رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہم توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ ان ایام کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دل سے ارادہ کریں، ہم اس کے بعد ہم نیکیوں پر جم جائیں۔ یقیناً اس سے پہلے جو گناہ ہمارے ہوئے ہیں، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔
اولئک سیبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان تمام کے گناہ جو ایمان لائے، توبہ کیا، اپنے ایمان کو انہوں نے ثابت قدم بتایا، اللہ رب العالمین کے پاس ثابت قدمی دکھائی ایمان پر، اس کے بعد پھر عمل پر جمے رہیں، نیکیوں پر جمے رہیں، گناہوں کے ٹال مٹول کے کام انہوں نے نہیں کیے، شیطانی سازشوں سے دوچار نہیں ہوئے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھے صحابی آئے، بہت زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، ان کے پلک بھی نیچے ہو رہے تھے، یعنی ان کی آنکھیں گر چکی تھی، اتنی عمر ان کی تھی۔ اس موقع پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میرے گناہ ایسے ہیں جیسا کہ ساری انسانیت پر اگر گناہ تقسیم کر دیے جائیں تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے، یعنی اپنے گناہوں کی زیادتی کو بتانا چاہتے ہیں، میں بہت گنہگار ہوں، ہر وہ گناہ مجھ سے نہیں ہوا، ہر وہ گناہ مجھ سے ہو گیا، کوئی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل اسلمت، اسلام لائے ہو، اسلام تم نے قبول کیا ہے؟ تو اللہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ عمر کا مرحلہ آپ دیکھیے، ان کا اپنے زبان سے گناہوں کا اقرار دیکھیے، اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کر کے لوٹ کر آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ زندگی جوانی ساری کی ساری تم نے گناہوں میں گزار دی، جو اصل زندگی تھی وہ سب تم نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے دھتکارنے والے کاموں میں گزار دی، اب تم کیا لوٹ کر آنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پازیٹیو وے ان کو رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو نیکیوں کی طرف آنے والا راستہ رکھتے ہوئے پوچھا اسلام لائے ہو؟ اس کے بعد اسلام کا جب انہوں نے اقرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے گناہ تمہاری نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہوئے یقین نہیں آتا، یقین ہم کو بھی نہیں آئے گا یقین، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وغدراتی وفجراتی، کیا اللہ کے نبی جتنے میرے فسق و فجور کے معاملات تھے، جتنے میں نے دھوکہ دہی کے معاملات کیے، وہ تمام کے تمام نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، سارے کے سارے گناہ، سارے کے سارے دھوکے کے معاملات، سارے تمہارے فسق و فجور نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، بس کام یہ ہے کہ تم کو توبہ پر صحیح طور پر جمے رہنا ہے، اسلام جو تم نے قبول کیا ہے اسلام کا حق ادا کرنا ہے، اسلام کے حق ادا کرنے میں ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کام ہم کیے وہ کام چھوڑ دیے، یہ معاملہ نہیں، بلکہ تمام مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تو نیکیوں برائیوں کو بھی اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ جو ایام آنے والے ہیں ان میں خصوصاً ہم اپنے آپ کو دو کاموں پر ہم جمائیں۔ پہلی چیز، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، ہر چھوٹا گناہ بھی ان ایام میں کیا جائے تو بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے اگر ان ایام میں کیا جائے۔ اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو توبہ نصوح کرنے والا بنائیں، خصوصاً ہم ہر روز توبہ کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد ہم توبہ کریں کہ اللہ رب العالمین اس سے پہلے جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس سے ہم معافی چاہتے ہیں، اس سے ہم اللہ رب العالمین مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا اپنا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف لپکیں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھ کر جائیں۔ یہ کام ہم کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے والا کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے آج کے اس خطبے میں مناسب سمجھا کہ اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرو تاکہ ہم آنے والے ایام کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آنے والے ایام کو صحیح معنوں میں ان کے قدر کو جانتے ہوئے، ان کی غنیمت کو سمجھتے ہوئے ان میں اپنے اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی برائی سے ہم تمام کو دور رکھ، جب تک یہ جتنے گناہ ہوئے اللہ رب العالمین تمام سے ہم توبہ سے مانگتے ہیں، تمام سے خلاصی کی دعا تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام گناہوں سے ہم کو دور رکھ، اللہ رب العالمین توبہ نصوح ہم کو نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔